نہیں سمجھ آئی تو آگوں تقیہ کیا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، دل کے اندر بندہ اس کو اچھا نہ سمجھے، زبان سے اوپر سے اچھا کہتا رہے، دل میں اور چیز ہو زبان پر اور چیز ہو، تقیہ کر دیتے۔ ایک منٹ کے ایماندار، غور تو کرنا، ایک منٹ ہم نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے مشیر بن کر رہے، وزیر بن کر رہے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشیر بن کر رہے، ان کے مشوروں میں شریک رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا وہ ان کو بیت المال میں سے وظیفہ دیا کرتے تھے، وہ لیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ساتھی بن، یہ کیوں حضرت علی نے کیا؟ لوگوں نے کہا حضرت علی نے تقیہ کیا تھا۔ پر تقیہ کا کیا مطلب؟ معاذ اللہ، دل میں تو ان کو خلفائے ثلاثہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، معاذ اللہ، لیکن اوپر سے نا وہ اندر سے اور تھے حضرت علی، اوپر سے اور تھے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے رہے، وزیر مشیر بھی ان کے بنے رہے، اندر سے حضرت علی اور تھے۔ واہ بھائی واہ، ایک منٹ کے ایماندار جن کو ایک لحظہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، انہوں نے تقیہ نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان تقیہ کر سکتا ہے کیا؟ معاذ اللہ، جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، تھوڑی سی صحبت ان کو نصیب ہوئی، ان کا مقام حضرت علی سے بھی اونچا ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ واہ بھائی واہ، اس جیسے لاکھوں ایماندار مل جائیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لیتے، حضرت علی کی شان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مولانا اگر ایک لحظے کے ایماندار وہ تقیہ نہیں کر سکتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بھی تقیہ کر سکتا نہیں۔